اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الانعام، آیت نمبر 82۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی طرح کے شرک سے آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی راہیاب ہوں گے، یعنی صحیح راستہ پائیں گے۔ اوپر جو بات بیان کی جا چکی ہے کہ امن اور عدم خوف کے حقدار اہل ایمان ہیں، اسی کی مزید توسیع کی گئی ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں یا غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس عبادت کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، یہ ایک جھوٹا قسم کا زوم ہے جو ان کے ذہن کے اندر آیا ہوا ہوتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگوں کی یا پیروں کی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ قبروں کے اوپر سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ ہمارا وسیلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جانے کا۔ اور پھر کئی لوگ جو ہے یہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ لوگ بھی یہ سوچتے تھے کہ ان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کے حضور سفارشی بنیں گے ہمارے، اور اللہ کے قریب کر دیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ سورۃ زمر میں بھی آیت میں جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا قول بتایا جا رہا ہے مشرکین کا۔ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربنا الی اللہ زلفا، کہ ہم تو ان بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے امن انہی کو نصیب ہوگا جنہوں نے شرکی اعمال کے ذریعے اپنے ایمان کو فاسد نہیں بنایا، غلیظ نہیں کیا، گندا نہیں کیا، اور دنیا میں بھی وہی لوگ اہل حق ہیں۔ امام احمد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، شاک گزرا، کیونکہ ظاہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات اس کا اظہار بھی کیا اور کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کوئی گناہ نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیا تم لوگوں نے اللہ کے نیک بندے لقمان کا قول نہیں سنا؟ وہ کیا قول ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ ابن ابی حاتم لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام اور تابعین بھی جو ہے وہ ظلم کا معنی شرک ہی بتایا کرتے تھے۔ سو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جب ہم ایمان لے کے آئیں تو اس ایمان کو پیور ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہیں ہو۔ کوئی بھی انسان جو ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ وہ کسی بت کے آگے جھکے گا، نہ کسی انسان کے آگے جھکے گا، نہ وہ اپنے نفس کے آگے جھکے گا، یعنی وہ پھر کسی اور کا غلام نہیں بن سکتا، پھر وہ ٹوٹل آزاد ہو جاتا ہے۔ سو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اس کو پھر مکمل امن حاصل ہو جاتا ہے اور اسی کو پھر ہدایت بھی ملتی ہے، وہی سیدھے راستے کے اوپر چل سکتا ہے، اس کو گائیڈنس، سچی گائیڈنس اسی کو حاصل ہو جاتی ہے۔